میری ایک بہن ہے، اس کی طبیعت 12 سال سے بیمار ہے جی، جن سوار رہتا ہے، رقیہ کا علاج کر رہے ہیں، جب رقیہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے، شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگ رقیہ کرتے رہیں۔ رقیہ کے بعد ٹھیک ہو گئی تو صبح شام کے اذکار بہت ہی اہم ہیں، اسبحنا واسبح الملک للہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ قریب نہیں آ سکتے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شادی کرائے گا۔ بھائی مزید کہہ رہے ہیں کہ بچی کی شادی میں رکاوٹ بنا ہے، جب بھی شادی کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً جن حاوی ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیے یہ بھی ایک مرض کی طرح، جیسے اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے کسی کو تو اس کا اجر بھی دے گا، صبر کریں آپ، یہ بھی ایک مرض کی طرح ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ رقیہ صبح شام وہ خود پڑھ لیا کریں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا ایسی حالت میں تعویذ سے علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک غلط چیز ہے، اس سے مزید خطرے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے آپ تعویذ صحیح چیز نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سے علماء نے لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا کتاب وظائف جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی، جس میں وہ کیا نام ہے اس کا، بہشتی، اس میں عجیب عجیب باتیں لکھی۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے، کون سی آیت کے بارے میں کہا، اگر جس عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہو اور اس کے بچہ پیدا ہونے میں پریشانی زیادہ ہو تو فلاں آیت لکھ کر کے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھ کر کے اور ران میں شرمگاہ کے قریب باندھ دیں۔ اب آپ سوچیں کہ عالم ایسی بات لکھ رہے ہیں تو اس سے لوگ گمراہ ہوں گے، یقیناً پورے طور پر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی اور نے لکھا ہے کہ جو عورت حضرت زکریا کا وہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ لکھ کر کے اور تعویذ بنا کر کے اور اس کو شرمگاہ پر جمعہ کے وقت رکھ کر کے اور پھر جمع کرے تو بچہ پیدا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ کے کلام کی۔ پیارے رسول نے حسن حسین کو بھی تعویذ نہیں پہنایا، آپ رقیہ کرتے تھے اسی معوذات ہی کے ذریعے سے صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ ذرا سا بچی کو بھی سکھا دیجئے کہ اپنے طور پر اہتمام کرے، گھر والے بھی اس کے پیچھے رہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھے، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائے گا قطعاً۔